سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ عمران خان کے طریقہ سیاست سے 100 اختلافات کے باوجود آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے مداحین کو فوج کے خلاف مزاحمت کے نمائندے کے طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عمران خان کو فوج کی سیاست میں مداخلت پر اعتراض نہیں، بلکہ ان کا اختلاف صرف اتنا ہے کہ کسی اور کی بجائے انہیں مسند اقتدار پر فائز ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اقتدار سے بے دخلی کا الزام بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر عائد کرتے ہیں اور پھر اڈیالہ جیل میں قید ہونے کے باوجود حکومت کی بجائے صرف اور صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات پر مصر ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے تحریک انصاف کے پرتشدد انداز سیاست کا شدید ناقد رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں یہ حقیقت کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ ایک طویل وقفے کے بعد کرکٹ سے سیاست میں آنے والے عمران خان نے تحریک انصاف کو ایک ملک گیر سیاسی جماعت بنا دیا ہے۔ ان کے مخالف اگرچہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں بلکہ عمران کے مداحین کا گمراہ گروہ شمار کرتے ہیں۔ نصرت کہتے ہیں کہ مداحین کی عقیدت کا ذکر ہاتھ باندھ باندھ کر یہ سوال اٹھانے کو مجبور کر دیتا ہے کہ وطن عزیز کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رہا ہے۔ اپریل 1993 میں ریاست کے دائمی اداروں کے بابا غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی پہلی حکومت کو آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت ملے اختیارات کی بدولت برطرف کیا تو 1980 کی دہائی سے نام نہاد ڈیپ اسٹیٹ کے چہیتے سمجھے جانے والے نواز شریف باغی ہو گئے۔ نسیم حسن شاہ کی سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جنرل وحید کاکڑ فارمولے کے تحت استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد انتخابات ہوئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم کے منصب پر براجمان ہو گئیں۔ اس حکومت کے مینڈیٹ کو ناکام بنانے کے لیے نواز شریف جلسے جلوس اور ٹرین مارچ وغیرہ کرتے رہے اور بالآخر 1996 میں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے غداری کرتے ہوئے بی بی کی دوسری حکومت برطرف کر دی، لیکن بعد میں موصوف خود بھی نواز شریف کے ہاتھوں ایوان صدر سے ذلیل کر کے نکالے گئے۔ اس کے بعد ہونے والے انتخابات کی بدولت نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو بے تحاشا اقدامات کی بدولت اپنے مداحین کے دل موہ لیے۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا بس پر بیٹھ کر لاہور آنا اور اس شہر میں قائم مینار پاکستان جا کر ایک حوالے سے دو قومی نظریے کو تسلیم کرنا ایسے اقدامات میں شامل تھا۔ بعد ازاں ایٹمی دھماکے بھی ان کی مقبولیت کا سبب ہوئے، لیکن نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ کارگل کی جنگ نے گیم پلٹا دی اور جنرل پرویز مشرف کی مارشل لاء نے انہیں فارغ کر دیا۔ اس مارشل لاء کے خلاف مزاحمت نے نواز شریف کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اپنے قیام کے بعد سے ہی کرشمہ ساز ذوالفقار علی بھٹو کی انتہائی متحرک اور سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے عوامی مقبولیت حاصل کر لی اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ضیاء دور میں بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کی مزاحمتی سیاست کو زندہ رکھا اور بالآخر خود بھی انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید ہو گئیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عوامی مقبولیت تو عمران خان نے بھی حاصل کی، لیکن ان کا طریقہ سیاست مولا جٹ والا ہے، جسے اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی اپناتے ہوئے اگلے لیول پر لے گئے ہیں۔ چند ہفتے قبل تحریک انصاف نے اسلام آباد کے سنگ جانی میں بھی ایک جلسے کا اہتمام کیا، جس سے گھبرا کر اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ نے اس شہر کو کنٹینروں سے سیل کر دیا تھا۔ تاہم اس جلسے کی راہ میں کھڑی رکاوٹوں کو علی امین گنڈاپور کی قیادت میں آئے لشکر میں موجود کرینوں کے ذریعے مسمار کر دیا گیا، لیکن جو کرینیں استعمال ہوئیں وہ تحریک انصاف کے فنڈ سے کرائے پہ نہیں لی گئی تھی، وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے ترقیاتی کاموں میں استعمال کے لیے خریدی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر علی امین گنڈاپور کو مولا جٹ بنا دیکھ کر چسکا اٹھاتے ہوئے ہماری اکثریت یہ سوال ہی نہیں اٹھاتی کہ میں اور آپ ریاست پاکستان کو جو ناقابل برداشت ٹیکس ادا کیے چلے جا رہے ہیں، ان کا مصرف کیا ایک صوبائی حکومت کو دوسری حکومت سے ٹکر لینے کے لیے قابل بنانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یاد رہے کہ ایک فیڈریشن ہے، اس کے ہر شہری کو ہمارا تحریری آئین یہ حق دیتا ہے کہ ہمارے ایک شہر سے دوسرے شہر بلا خوف و خطر سفر کرے۔ رزق کے حصول یا بہتر کاروبار کی خاطر پاکستان کے کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل ہونا بھی ہم شہریوں کا بنیادی حق ہے، جس پر عمل درآمد یقینی بنانا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا آئین سیاسی جماعتوں کو مختلف شہروں میں جلسے جلوسوں کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ ان کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں کی باہمی مشاورت سے سب کے لیے قابل قبول قواعد اور ضوابط تشکیل دیے جا سکتے ہیں۔ اندھی نفرت اور عقیدت ہمیں بحیثیت قوم مگر اب دیوانگی کی جانب دھکیلنا شروع ہو گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ہمراہ آنے والوں میں سے کچھ افراد کے سوشل میڈیا کے لیے ریکارڈ ہوئے کلمات انتہائی اشتعال انگیز تھے۔ ان کے جواب میں پنجاب کو بھی ناقابل تسخیر دکھانے کے دعوے ہوئے ہیں۔ ان دونوں رویوں کی شدید مذمت اور مزاحمت درکار ہے۔
है। हमारे वफाक की इकाइयों के माबैन चंद बुनियादी निकात पर कामिल यगानगत ही पाकिस्तान की बका और खुशहाली को यकीनी बना सकती है। इसके सिवा जो भी हिमाकतें होंगी वो पाकिस्तान को तजादिस्तान बनाने का अमल तेज कर देंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।